بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کیا کریں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس میں بات چیت کیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر راستوں کو بیٹھنے کے لیے استعمال کرنا ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظروں کا جھکائے رکھنا اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا، سلام کا جواب دینا، اچھائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک پرامن اور پرسکون معاشرے کی تشکیل یہ اسلام کے اولین ترجیحات میں سے ایک بڑی ترجیح ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہر چیز کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ انسان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں، شریعت نے سب کے حقوق مقرر کیے ہیں، اور ان حقوق کو ادا کرنا ہی امن کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر حقوق کی خلاف ورزی ہو تو اس سے معاشرے میں بد امنی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے۔ راستے سے معاشرے کے ہر فرد کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ راستے پر ہی چل کر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طالب علم اپنے ادارے میں پہنچتا ہے، اور ملازمت پیشہ فرد اپنی ملازمت کے لیے، کاروباری فرد اپنے کاروبار کے لیے جب جاتا ہے تو وہ راستے کو استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی ایک فرد کی جانب سے راستے کا غلط استعمال ہو تو وہ پورے محلے کو، پورے معاشرے کو بے چین کر دیتا ہے اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ راستے کی اسی اہمیت کی وجہ سے شریعت نے راستے کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ ابتدا میں جب صحابہ کرام مدینہ منورہ گئے تھے تو وہ معاشی طور پر زیادہ خوشحال نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر بھی تنگ تھے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے الگ کمرے نہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ مہمان کے ساتھ راستے میں کھڑے ہو کر ضروری گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو راستے میں بیٹھنے سے روکا تو صحابہ کرام نے یہی مجبوری ظاہر کی کہ یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنا تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اگر بات چیت کرنی ہے تو راستے میں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور مودت کا اظہار کرنا ہے تو ہمیں راستے میں کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں راستے کے استعمال کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مجبوری کے پیش نظر راستہ استعمال کرنے کی اور راستے میں بیٹھنے کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ شروط عائد کر دی۔ مشروط طور پر صحابہ کرام کو راستہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اور فرمایا کہ پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو، اور راستے کے 5 حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا حق یہ ہے غض البصر، کہ جب راستے میں بیٹھنا ہو یا راستے میں چلنا ہو تو نگاہیں جھکا کے بیٹھا جائے، کسی غیر محرم پر یا گزرتی ہوئی عورت پر نظر نہ پڑے، تاکہ آپ کی نظر کی وجہ سے، آپ کے دیکھنے کی وجہ سے کسی گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا حق بیان فرمایا کف الاذی، کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا۔ اب تکلیف سے بچانے کی ہر صورت اس میں شامل ہے کہ آپ کی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی اتنی اونچی آواز میں گفتگو نہ ہو کہ چلنے والے کو پریشانی ہو یا ساتھ رہنے والے پڑوسی کو دقت ہو۔ اسی طریقے سے راستے کو استعمال ایسے طریقے سے نہ کیا جائے کہ گزرنے والے کو تنگی ہو، یعنی اتنے کھلے ہو کر نہ بیٹھیں کہ راستہ تنگ پڑ جائے۔ اور تیسرا حق یہ بیان فرمایا کہ رد السلام، کہ اگر کوئی گزرنے والا آپ کو سلام کرتا ہے تو اسے سلام کا جواب دیا جائے۔ چوتھا حق یہ بیان فرمایا کہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کیا کرو، اور 5واں حق بیان فرمایا کہ لوگوں کو برائی سے روکا کرو۔ ان 5 حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر کوئی راستہ استعمال کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔
ہمارے ہاں جو عام معمول ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو راستہ بند کرتے ہیں، اگر غمی کا موقع ہے تو راستہ بند کرتے ہیں، تو یہ جو ایک عام ترتیب چل پڑی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں اگر راستہ بند کر دوں تو عین ممکن ہے کہ میرے پڑوسی میرے تعلق کی وجہ سے مجھے نہ روکیں، لیکن انہیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص اگر راستہ غلط استعمال کرتا ہے تو پورا محلہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو اول تو راستہ بند ہی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طور پر، لیکن اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو، جیسے فوتگی کی صورت میں مجبوری ہوتی ہے کہ راستے میں دریاں بچھا کر تعزیت وصول کی جاتی ہے، تو ایسے موقع پر پھر راستے کے ان حقوق کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ راستے کا ایک حصہ اپنے لیے خاص کر لیا جائے، لیکن گزرنے والے کو کسی طور پر روکنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔